شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اس ملک میں ایک نہایت ہی اہم مقدمہ ہے جو کہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے کہ اس ہستی نے جس نے پاکستان کو آئین دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی، اس کو ان کی زندگی میں انصاف نہیں مل سکا، ان کا عدالتی قتل ہوا، اور اس قتل کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک لیڈر کا قتل نہیں ہوا، ایک پارٹی کے لیڈر کا قتل نہیں ہوا، وہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کا قتل ہوا، وہ پاکستان کے مستقبل کا قتل تھا، وہ قتل پاکستان کی عوام کا قتل تھا، کیونکہ اگر وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر وہ زندہ ہوتے تو آج جو پاکستان کی صورتحال تھی وہ ایسی نہیں ہوتی، آج جو مسلمان ملک جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے، تو پورے پاکستان کے ساتھ جاتی کی اس وقت کی جوڈیشری نے، اس وقت کے ججز نے، اور پھر جس طریقے سے ایک عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے شخصوں نے جو اس میڈیا کا جو حشر کیا، عدالتوں کا جو حشر کیا اپنی ذاتی خواہشات پہ عدالتیں چلا کر، میں سمجھتا ہوں میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کے تمام مراتیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں وہ واپس لی جائیں، اور ان کو سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے۔ افتخار چودھری اور ثاقب نثار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں۔ افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے لوگ اس ملک کے قانونی جو ہے ہسٹری میں جو ہے وہ ایک کالا با جو ہے کے طور پہ جانے جائیں گے۔ تو عدالتی ریفارم پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور میں نے کہا کہ 45 سال لگے ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلوانے میں، اور ایک بڑی بات، کل لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، جو ہم سب کا فخر، ہم سب کے لیے ایک ویژن، ایک عظیم لیڈر، ان کی جو شہادت ہوئی اس کا مقدمہ لگا ہوا تھا، 16 سال ہوئے اس مقدمے کو، 16 سال ہوئے اس مقدمے کو، اور کل عدالت نے ہیئرنگ کی، اور ہیئرنگ کے بعد کیا کیا؟ غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو پھر پوسٹ پون کر دیا۔ مجھے بتائیں، آپ کے قومی ہیروز، آپ کے نیشنل ہیروز کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ مخصوص ایک مائنڈ سیٹ والی جوڈیشری کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کل کی تاریخ کا بتا رہا ہوں، پرانا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، کل کی تاریخ میں اس کیس کو ڈیٹ ان آفس کر دیا گیا۔ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ اس ملک کی خاتون وزیر اعظم، جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، جس نے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کا کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کرایا، جنہوں نے وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا، جنہوں نے عوام کو آواز دینے کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا، جو کہ MRD کی تحریک کی روح رواں تھی۔